بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کون ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے سینے میں کون سے راز دفن ہے؟ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اور آثار قدیمہ کی تلاش میں یہودی کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ یہودی دراصل ایسی بدبخت قوم رہی ہے جس نے ہزاروں سالہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کا آغاز ہوا اور یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کا عالم بردار بنی رہی۔ رب کائنات نے بھی اس پر متعدد بار لعنت کی ہے۔ اسرائیلیوں کے مغر و فریب کی پوری تاریخ قرآن کریم میں اخذ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارج شیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے۔ اس کے بعد اس قوم کو قیادت کے منصب سے منزول کیا اور بدلے میں مسلمانوں کو اس کے مقام پر فائز کیا۔ دنیا بھر کی اقوام میں یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموعی نفسیات ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ یہ قوم عہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی، چنانچہ آخرکار کوہ طور کو ان کے سروں پر لٹکایا گیا۔ تاہم اس کے باوجود عہد شکنی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروخت کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب برآمد کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ آل فرعون کے ظلم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیے جانے کے باوجود وہ اپنے پروردگار کے مسلسل ناشکر گزار بنے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل ملاقات کے بعد وہ بلا وجہ بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے۔ اللہ پاک نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ بہت سٹپٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک حکم لے کر آئیں، محض اس لیے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت مشقت منصلوہ فراہم کیا تو ضد کر کے اسے اپنے لیے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ زمین پر ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا ہونے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی سخت دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر بادلوں کے سائے جیسی ٹھنڈک مہیا کی گئی، لیکن مجال ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے کبھی عاجزی اختیار کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت خطہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا اور ضد میں اس لفظ کو بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان کے درمیان پانی کبھی تصادم نہ ہو، مگر اس رعایت کے باوجود وہ مسلسل اللہ پاک سے تمام نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے اور آسمان سے بھیجے گئے پیغمبر کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار پر پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف ہیں، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کی تمام سازشیں تمام عالم میں اشکار کرتے تھے، اور کیونکہ ان کے بقول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے ذریعے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ان کے کسی فرد کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو واپسی میں اس کو بڑا برا بھلا کہتے تھے، بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کبھی نہیں چھوئے گی۔ اس قوم کے آپس کے اختلافات بھی شدید تھے، باہمی قتل اور غارت گیری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسا کہ اب انہوں نے مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کی پیشین گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہتے تھے
کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور جادو سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتے تھے۔ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ ان کا جادو سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ایک بار جادو کیا تھا اور مزید ایک دفعہ چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوریت کر سوال کرتے تھے، نہ صرف خود بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے پر اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد عظیم برپا کیا ہے، دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے الزام بھی لگاتے تھے اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، ہم تو بہرحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں، زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 میں موجود ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181، اور نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ قرآن کریم میں موجود سورۃ انعام آیت نمبر 138 میں موجود ہے کہ ان میں ایک گروہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن اپنے گھنونے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنی اس معزولی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے، ان میں سے ایک تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے جس کے اندر ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ تابوت سکینہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پر اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔